نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو احکم الحاکمین، خالق ارض و سما، قادر مطلق ہے، یعنی دکھ سکھ، عزت ذلت، بیماری شفا، حیات موت، نفع نقصان، عروج اور زوال، ترقی و انحطاط، تصرف و تدبیر، ساری چیزوں کا اختیار اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اس نے یہ اختیار کسی نبی، کسی ولی، کسی رسول، کسی کو نہیں دیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، رواہ مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ پیش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کی پوزیشن کیا ہے، اور آپ کتنے پاکیزہ ہیں، کتنے پاک اور صاف ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنی کنانہ کو چنا۔ ان کی اولاد میں کنانہ بہترین اولاد تھی، ان کو چنا۔ کنانہ میں قریش کو اللہ تعالیٰ نے چنا، پھر قریش کے اندر بنی ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، پھر بنی ہاشم کے اندر مجھے اللہ رب العالمین نے چنا۔ یعنی اب اس سے زیادہ پاک اور صاف کوئی نہیں ہو سکتا۔ پاک اور صاف کی حد میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نسب نامہ، آپ کے اخلاق و عادات، آپ کے اطوار کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کیا ہے، آپ تاریخ کی کتابوں کو، حدیث کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کو مفسرین کرام نے اور اہل سیر نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے عدنان تک 21ویں پشت پر، دوسرا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، تیسرا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ لیکن جو پہلا حصہ ہے وہ سب سے زیادہ متفق علیہ روایت ہے۔ وہ کس طریقے سے ہے آپ اس کو گنیں۔ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ 21ویں پشت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ عدنان سے جا کر کے ملتا ہے۔
اب ہے کوئی مائی کا لال جو اپنا نسب نامہ اس طریقے سے بیان کرے اور کہے کہ میں پاک اور صاف ہوں؟ نہیں بیان کر سکتے۔ عرب کے اندر یہ عادت تھی، لیکن وہ بھی اتنا لمبا چوڑا نہیں بیان کر سکتے۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ آپ کی ساری چیزوں کو امت نے محفوظ کر لیا۔ تو یہ عظیم الشان نبی ہیں جن کے ہم امت ہیں۔ اس عظیم الشان نبی کی امت ہونے کی وجہ سے، امت ہونے کے اعتبار سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اگر نبی افضل الرسل ہیں، افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو ہم بھی امام الامم ہیں، ہم بھی خیر الامم ہیں، افضل الامم ہیں۔ یہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا اور اس مقام پر جانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ لقب پہلے ہی سے دے دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے یہ ٹائٹل ہم پر سوٹ کر سکے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، سب سے بہترین امت جو گزر گئی ان تمام امتوں سے بہترین امت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کس طریقے سے ہم ادا کریں، آپ کے حقوق کس طریقے سے ہم نبھائیں، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے ہم سمجھیں۔ قرآن اور حدیث کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، صرف ڈھول تاشا بجانے سے، ناچ گانے کرنے سے، جھنڈیاں لگانے سے اور لائٹ اور کمکمے جلانے سے اور نبی کا نام آتے ہی انگوٹھا چوسنے اور چومنے سے یہ نبی کی ذمہ داری ادا نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ پروف نہیں ہو پا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے۔ بھلا آپ اپنے جسم کو چومیے، چاٹیے، چوسیے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ وہ تو آپ کی انگلی ہے، ثابت اس طرح سے ہوتی ہے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آپ کو کسی طریقے سے مل جاتی اور آپ ان کو چومتے رہتے، لیکن ایسا تو ہوا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کے تعلق سے، امت ہونے کے اعتبار سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ پڑھیں گے، زیادہ نہیں تھوڑی سی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں جس طریقے سے ہم بندے ہیں، لیکن ہمارے جیسا نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور بندوں میں سب سے اونچا مقام ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ نبوت کا اور رسالت کا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نبی نہیں بناتا، بلکہ جو سب سے افضل انسان ہوتا ہے اس کو نبی بناتا ہے، اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے، اس کے کردار کو دیکھ کر کے، اس کی سیرت اور صورت کو دیکھ کر کے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے تعلق سے ہمارے اوپر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ جانیں اور اللہ کے رسول جانیں۔ جب اللہ کے رسول کو ہم اللہ کا بندہ مان لیں تو پھر یہاں پر بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، آپ اللہ کی کسی بھی صفات کے اختیار نہیں رکھتے ہیں، آپ اللہ کے مقام تک نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ سے مرادیں نہیں مانگ سکتے ہیں، آپ سے دعائیں نہیں کر سکتے ہیں، حاجت روائی اور مشکل کشائی کی سرٹیفکیٹ ہم نبی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ کیوں؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ معبود ہے، اور نبی یہ بندہ ہے، یہ مخلوق ہے، یہ ساجد ہے اور یہ محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان زمین میں جو بھی ہے، نبی ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، چاہے کتنا اونچا مقام کا ہو، سب کے سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ تو پہلا عقیدہ، اور یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول جانیں۔ دوسری ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر، آپ کا احترام، آپ کی عزت اور آپ کو رسپیکٹ دینا۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ بیان کیا جب صحابہ کرام موجود تھے، نبی موجود تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ خبردار نبی کی آواز سے کسی کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، خبردار کوئی بھی شخص نبی کو نام لے کر کے بلا نہیں سکتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے نبی کا نام لے کر کے بلایا۔ ہاں کبھی آواز بلند ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ڈانٹ پلائی، اس کے بعد اس طرح کی حرکت نہیں ہوئی۔ ایک صحابی کی آواز فطری طور پر جو ہے اونچی تھی، یعنی اونچی تھی، وہ اونچی کر کے نہیں بولتے، اونچی تھی، تو وہ گھر میں جا کر کے بیٹھ گئے کہ اب تو میں نبی کے سامنا نہیں کر سکتا کیونکہ میری آواز اونچی ہے اور میرے اعمال سارے برباد ہو گئے، اتنے دنوں تک میں اونچی آواز میں بات کیا، میں تو جہنمی ہو گیا۔ ایک دوسرے صحابی بلا
کر لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں بات ایسی نہیں ہے جس طرح سے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ تو ایک دل کے اندر ہوتا ہے، کوئی خود سے اپنی آواز کو اونچی کرے تو یہ اس کے اوپر یہ آیت اس کے لیے ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو ہم کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، احترام کریں؟ بالکل آسان ہے، ہم بات کرتے رہتے ہیں کسی مسئلہ میں، مسائل میں کسی چیز کو لے کر کے جھگڑتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ گئی، حدیث آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ گیا، ہمیں اپنے منہ پر تالا لگا لینا چاہیے اور وہیں پر چپ ہو جانا چاہیے اور مقدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کریں لیکن اسی حد میں رہ کر کے جو حد اللہ رب العالمین نے متعین کیا۔ حد کیا ہے؟ آپ بندہ ہیں اور رسول ہیں، اس سے آگے نہیں ہیں آپ، اللہ کا کوئی بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا، اس لیے تعظیم کریں اسی طریقے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا آپ نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اونچا مقام دے دیا کہ انہوں نے اللہ تک پہنچا دیا، ایسا مقام مجھے کبھی مت دینا۔ میں کیا ہوں؟ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، عبداللہ کہو، اللہ کا بندہ کہو اور رسول کہو، اس سے آگے مت بڑھو۔ دیکھا جائے تو یہ بات میں ہم پیچھے بھی ہیں اور آگے بھی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کو اونچا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو بالکل ختم کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو اپنے لیے اسوہ نہیں مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے۔ ہمیں بالکل اعتدال میں رہنا چاہیے، بیچ میں رہنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں۔ محبت یعنی چاہنا، محبت یعنی پسند کرنا، محبت جس سے آپ کرتے ہیں اس کے لیے جان دینا، اس کے لیے ساری چیزوں کو لٹانا، یہ ہوتی ہے محبت۔ صرف الفاظ سے محبت کہنا یا الفاظ کے ذریعے سے ادا کرنا کہ ہاں ہم حب نبی میں مست ہیں، ہم حب نبی میں دیوانے ہیں، اس طرح سے نہیں چلے گا۔ اگر اس طریقے سے چلتا تو پھر ہمارے کھاتے میں آنا تھا 15 لاکھ روپے لیکن نہیں آئے تو ہم کیوں ناراض ہیں؟ یہ صرف جملہ تھا، یہ الفاظ تھا۔ اسی طریقے سے جملہ بازی اور الفاظ سے کام نہیں چلتا ہے بلکہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ایک شخص، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول دیکھیے صحابہ کی بے چینی کس سے ہوتی ہے اور اطمینان کس میں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو سکون ملتا ہے، لیکن جب گھر میں جاتا ہوں تو عجیب سا اضطراب آتا ہے، قلق ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہوں، آخر کیا کروں؟ دوڑا آپ کے پاس آتا ہوں، دیکھتا ہوں تو پھر چین سکون ملتا ہے۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ تو نبی ہیں تو نبی کا مقام تو جنت میں اونچا ہوگا، آپ تو اونچے مقام پر چلے جائیں گے، بالکل اپر کلاس میں چلے جائیں گے اور میں تو ایک ادنا سا انسان نیچے رہوں گا، پھر وہاں جب میں پریشان ہو جاؤں گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یہ نہیں کہا کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں بلکہ یہ کہا کہ جو لوگ اطاعت کرتے ہیں، یعنی واقعی میں اے صحابی اگر تم کو محبت ہے تو تم رسول کی اطاعت کرو، تم جس کی اطاعت کرو گے اسی کے ساتھ رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ میں فرمایا آپ اسی کے ساتھ رہیں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں، انہوں نے کیا کام کیا ہے ان کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اللہ کی اطاعت کرتا، رسول کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے، ہر چیز اس کا قبول کرتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، انہی کے عادات اخلاق کو وہ
اپنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ صرف الفاظ کے ذریعے سے محبت کا اعلان تو ہو رہا ہے لیکن کام کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ سڑکوں پر جا کر کے ہجوم لگائیں، محفلوں میں جا کر کے ناچنا شروع کریں، آپ جو ہے کچھ بھی کریں، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ محبت ہوتی تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے۔ اس طرح سے اگر کوئی پاگل پنی والی حرکت کرے تو آپ اس کو ولی مت کہیے گا کہ یہ ولی ہے اور پھر اس کی پوجا شروع کر دی، نہیں، بلکہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنا اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی ہے۔ اگر سنت کی روشنی ملتی ہے تو آپ فیصلہ کریں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں محبت کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو قبول کیا جائے، اسی کے مطابق زندگی گزارا جائے۔ اسوہ حسنہ یعنی آئیڈیل مطلب سمپل، یعنی ایک چیز ہم بناتے ہیں کسی کمپنی میں، فیکٹری میں، اس چیز کو دیتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ہے، اسی کے مطابق پورا سامان جتنا ہے ماڈل وغیرہ سب بننا چاہیے۔ اب اس کے تحت اگر نہیں بنتا ہے تو ہم سب کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں چلے گا، ہم نے جیسا بتایا تھا ویسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، اب ان کے مطابق اگر ہمارا کوئی عمل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں یہ تو سب ریجیکٹ ہوگا، کیونکہ یہ تو میرے آئیڈیل کے مطابق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی تم نماز پڑھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے نبی کے طریقے کو چھوڑا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ آئیڈیل کے خلاف ہے، وہ سیمپل کے خلاف ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس کے خلاف ہے، اس کے برعکس ہے، اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہاں انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ اسوہ حسنہ کے مطلب عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق اور کردار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنا۔ لیکن ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رکھیے، دوسری طرف ہمارا عمل رکھیے تو آسمان زمین کا انتر دکھے گا۔ طول نہ کیجیے، اس کا موازنہ کیجیے۔ عقائد کے معاملے میں کیا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کو پکارا، کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا، کسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا؟ نہیں، تلوار سر کے اوپر کھڑی ہے، پھر کہتے ہیں کون بچائے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ پھر اس نبی کی امت کا دعویٰ کرنے والے اور محبت کا دم بھرنے والے کیوں مزاروں پر جا کر کے، ادھر ادھر جا کر کے، باباؤں کے پاس جا کر ان سے خوف کھاتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں جن کے پاس اختیار کچھ بھی نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا، لیکن ہماری ساری عبادتیں وہیں جا کر کے قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں سکون اور چین ملتا ہے تو مزاروں پہ جا کر کے ہی سکون اور چین ملتا ہے۔ عبادات کا معاملہ لے لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس تک نمازوں کی پابندی کی، لیکن ہمارے اندر ہے صرف جمعہ اور عید کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، باقی صرف نام کے مسلمان ہیں۔ بس یہی وہ لفظ ہے جو مثال دیا گیا کہ جملہ بازی ہے، الفاظ ہے، ورنہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر آپ نمازوں کی پابندی کریں مرتے دم تک۔ کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی خامی ہے، اپنے منمانی کے حساب سے، اپنے امام کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو پھر کہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہم نے عمل کیا؟ ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب معاملات لے لیجئے، معاملات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیسے تھے؟ انتہائی ملنسار، خشوع خضوع اختیار کرنے والے، عاجز اور انکسار، چھوٹے بچے سے بھی پیار محبت سے بات کرنے والے، ان کو سلام کرنے والے۔ لیکن ہمارا موازنہ کیجئے کہ ہمیں اگر کچھ مقام مل گیا، کچھ عزت مل گئی، کچھ پوزیشن مل گیا تو اس کے دم پہ ہم پھولے نہیں سماتے ہیں، پھر تکبر، غرور، حسد، کبر، بغض، غیبت، چغل خوری، یہ ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں میل ہوا ہمارا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں یہ تھا۔ معاملات میں کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے کبھی کسی کی خیانت نہیں کی، آپ نے کسی کا مال نہیں لوٹا، آپ نے کسی سے رشوت نہیں دی، آپ نے کبھی حرام کمائی کی نہیں کھائی، آپ نے کبھی سود خوری کا کام نہیں کیا۔ لیکن ہمارا پیٹ جب ہی بھرتا ہے جب ہم سود کا پیسہ لیتے ہیں، ہمارا پیٹ جب ہی بھرتا ہے جب ہم خیانت کرتے ہیں، ہمارا پیٹ جب ہی بھرتا ہے جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کے مال کو غصب کر لیتے ہیں، تبھی جا کر کے ہمارا پیٹ بھرتا ہے۔ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ نہیں ہے، یہ کھوکھلا دعویٰ ہے جس کے اندر دم نہیں ہے، یہ ایسا جسم ہے جس کے اندر روح نہیں ہے، یہ ایسا پھول ہے جس کے اندر خوشبو نہیں ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں یہ تو پسند نہیں ہے، یہ قبول نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں سنی۔ آخری باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اختلافی مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور حدیث کو ہم جج تسلیم کریں، فیصل مانیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ نماز کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں، اور اسی طرح یہ بھی آخری وصیت تھی کہ لوگوں میں صرف 2 چیزیں چھوڑ کر کے تمہارے درمیان جاتی، انہی دونوں چیزوں کو پکڑے رہنا مضبوطی سے، قسم سے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انہی دونوں چیزوں کو پکڑ کر کے، ان پر عمل کر کے صحابہ کرام نے کیا کیا ترقی نہیں کی، وہ حاکم بنے، وہ بادشاہ بنے، وہ ملکوں کے سرتاج بنے، ہر جگہ پر حکومت کی، ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لہرایا اور ہر طرح سے کامیابی حاصل کی۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انہی دونوں چیزوں کو پکڑ کر کے رہنا پڑے گا، ورنہ پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے اس سے پہلے جمعہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ مکھی گندی چیز میں بیٹھتی ہے لیکن ہاتھی اپنے کان کو ہلاتا ہے، مکھی دب کر کے رہ جاتی ہے۔ بے صبری کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ آخری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے آپ درود پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی وسلم علی نبینا محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہی جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنا حصہ درود پڑھیں آپ کے اوپر؟ آپ فرماتے ہیں جتنا تمہاری مرضی۔ کہتے ہیں کہ چلیے آدھا پڑھتا ہوں، پھر کہتے ہیں تمہاری جتنی مرضی، چلیے 3 حصہ کر کے 3 حصہ کر کے 2 حصہ پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی تمہاری مرضی۔ وہ کہتے ہیں کہ پورا میں آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تب تمہارا ٹینشن ختم، غم ختم ہو جائے گا، رنج اور ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کچھ درخواست ہیں، ایک بھائی ہیں ان کی لڑکی کی کان میں بہت تکلیف ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے ایک دائمی مصلی تھے وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک ابراہیم صاحب ہیں ہاسپٹل میں ہیں جو اصلاحی اسکول کے ٹرسٹی ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے دعا کی درخواست اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک بہن ہے جو کینسر سے پیڑت ہیں اور ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی تکلیف سے، بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، جتنے لوگ قرض میں ڈوبے ہیں اللہ رب العالمین نکلنے کا راستہ فرمائے۔ محترم حضرات ایک اعلان ہے، یہ اگلا جمعہ جو ہے خطبہ جو ہے 12:30 سے شروع ہوگا، 12:30 سے شروع ہوگا، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں وقتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔